بپی صاحب، جنوبی پنجاب کے حوالے سے ایک گروپ شامل ہوا تھا 2018 کے انتخابات سے پہلے پاکستان تحریک انصاف میں، تو کیا آپ کی جماعت کا اس کے اوپر موقف ہے؟ کیونکہ عمران کا آئی تھنک ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں وہ ڈویژنز کوئی سمالر جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں کنورٹ کر دینا چاہیے، لیکن اوورآل پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہے اس ساری بحث میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، ہماری الحمدللہ پالیٹکس جو ہے نا وہ گرے ایریاز پہ نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ میرے دونوں کولیگز بیٹھے ہیں، کوئی بھی بات کلیئرٹی سے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون صوبہ پنجاب کی تقسیم کے اوپر راضی ہے؟ آپ کو یس نو کبھی نظر نہیں آئے گا۔ آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں تو فوراً سندھ دھرتی کی تقسیم کے اوپر ہماری لاش کا آپ کو نظر آئے گا، ادھر جائیں گے تو جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ آئے گا۔ آپ نے کبھی خیبر پختونخوا کی تقسیم کے حوالے سے ہمیں کبھی یہ سنا ہے کہ ہم ہزارہ یا کے پی کی تقسیم کی بات کرتے ہیں؟ الحمدللہ ملک صاحب، عمران خان صاحب پہلے وہ وزیر اعظم تھے جب جنوبی پنجاب یہ پورا محاذ ہمارے ساتھ شامل ہوا تھا، تو اس وقت بڑی ہم نے کلیئرٹی سے کہا تھا ہمارا مینیفیسٹو کا حصہ ہے، اور مجھے فخر اس بات کے اوپر کہ 3 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف واحد وہ جماعت ہے جس نے جنوبی پنجاب میں ملتان اور بہاولپور میں ایک سیکریٹریٹ قیام کا منصوبہ بنایا۔ اس صوبے کو تقریباً 50% تک مکمل کر دیا گیا۔ ایک ایڈیشنل آئی جی پنجاب پولیس بہاولپور میں وہاں پہ نامینیٹ کیا گیا، ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو ملتان بٹھایا گیا، پوری کی پوری بیوروکریٹک سٹرکچر بٹھائے گئے، ٹرانسفر پوسٹنگز یہاں پہ آ گئی، ریونیو ڈپارٹمنٹس یہاں پہ آ گئے، آپ کو اب لاہور ریونیو کیسز کے لیے نہیں جانا پڑتا تھا۔ ایک بہت خوبصورت نظام چل رہا تھا۔ ابھی کرائے کی بلڈنگ میں بیٹھے تھے، الحمدللہ اوپر سے ایک فارم 47 کی گورنمنٹ، میں نہیں کہہ رہا، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، ایک فارم 47 کی گورنمنٹ کو اس پہ آ کے نافذ کر دیا گیا، جنہوں نے آ کے سیکریٹریٹ بند کر دیا۔ آج وہاں پہ گھوڑے اور گدے بنے ہوئے ہیں، وہ سیکریٹری ختم ہو چکا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کو واپس لاہور بلا لیا کیونکہ ان کو شاید ملتان میں ساؤتھ پنجاب بٹھانا شاید ضرورت نہیں ہوگا۔ ایڈیشنل آئی جی جو پنجاب پولیس ہے وہ بھی لاہور چلے گئے۔ ایک ادھر ڈپٹی سیکرٹری کسی جگہ سرکٹ ہاؤس پہ شاید میں نے سنا بیٹھا ہے، وہ بھی صرف اس طرح رہا کہ کسی نے اگر کوئی صاحب آ جائے کرے لاہور سے تو ان کے پروٹوکول کی ڈیوٹی کے اوپر۔ یہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو بار بار کہتی ہے کہ جو آپ اچھا پالیسی، سب سے بڑا نظام کا پرابلم پتہ ہے کہ ملک صاحب، وہی جب کہتے ہیں کہ نظام، قانون اور اس کے تقاضے، یہ جو تقاضے ہیں جب تک ان کے پرپس سرو نہیں کریں گے تقاضے نہیں ہو سکتے۔ اب 2/3 میجورٹی کس نے کرنی ہے؟ اگر واقعی مسلم لیگ نون اس میں حق ہے تو آج 2/3 میجورٹی کے لیے آئے، ووٹ کریں، ہم صوبے بنا دیں۔ لیکن پیپلز پارٹی پنجاب کی تقسیم پہ فوراً راضی ہو جائے گی، جب سندھ کی بات کریں گے سینسٹیو ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون سندھ کی تقسیم پہ فوراً راضی ہوگی، جب پنجاب کی بات تو سینسٹیو ہو جائیں گے۔ یہ وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مغلانہ طرز حکومت کو اس طرح بٹھا لیا ہے کہ کوئی ٹیریٹری تقسیم نہیں ہو سکتی۔ نہیں جی، پاکستان میں اور صوبے نہیں بن سکتے کیونکہ تقاضے نہیں ہیں، کیونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ سر لک ایٹ دی گورننس، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس وہ ڈیولپمنٹ کا سٹرکچر نہیں ہے۔ میں حیران ہوں، پیپلز پارٹی بیٹھ کے وہاں سے پریشان ہو رہی ہے کہ جنوبی پنجاب کو فنڈ نہیں ملتا، اور جنوبی پنجاب کو فنڈ نہیں ملتا۔ یہ پاکستان پیپلز پی ٹی آئی نے ثابت کر کے بتایا، یہ ووٹ بینک ہمارا سیکریٹریٹ ہم نے بنایا تھا، آج تک پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے بھی سپورٹ نہیں کیا۔ آج بیٹھ کے سب سے بڑی جو سپورٹر جنوبی پنجاب کی پیپلز پارٹی میں، ہماری وہاں پہ جو جتنی وہ ریزولوشنز ہیں ساری کی ساری روک دی، جناب جنوبی پنجاب صوبہ نہیں بن سکتا۔ سو ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے فخر ہے کہ عمران خان نے کہا تھا ہر ڈویژن کے لیول صوبے بنا دیں۔ یہ ہماری کوئی، یہ مجھے کوئی نسل در نسل کوئی چنگ ڈائنیسٹی تھوڑی ہے جو ہمیں تفویض کر دی گئی ہے جس کی میں تقسیم نہیں کر سکتا۔ جہاں لوگ غربت آئے گی، جہاں لوگوں کو ڈیولپمنٹ چاہیے، جہاں لوگوں کو نوکریوں میں کوٹا چاہیے، وہاں صوبے بننے چاہیے۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ روکنے والے؟ نہیں جی، جب تک سندھ اسمبلی میں لوگ نہیں ڈیمانڈ کریں، بھائی سندھ اسمبلی میں تو آپ کے لوگ ہیں، وہ آپ کی زبان بولتے ہیں کیونکہ آپ کو فنڈنگ جو ہے نا وہ ٹھیک لگتی ہے، آپ فنڈنگ بھی لے لیتے ہیں، آپ الیکشن بھی وہاں جیت جاتے ہیں، اور جب تقسیم کی بات ہے آپ کے ایم پی ایز وہ بولنا نہیں چاہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ دنیا میں نہیں، پورے تھوڑی سی پاکستان، ڈائریکٹ کامنٹ ہو گیا، بریک لے لیں، بریک سے بیرسٹر گوہر کا بھی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں، پھر پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ دکھائیے گا۔ سسٹم بیٹھ چکا ہے، بلکہ وزیر اعظم اعتماد بھی ہو چکا ہے۔ ایسے سرکمسٹانسز میں ایک نیشنل حکومت کی اشد ضرورت ہے۔ یہ سسٹم لپیٹ لیں۔ صوبوں کا ایک عوامی مطالبہ رہا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ سیوان کے پاس یہ استحقاق ہے کہ اتنے کمپلیکیٹڈ ایشو کو اور اتنے ڈسپیوٹڈ ایشو پہ آگے بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی قومی حکومت، مختلف وقتوں میں ہم اخباروں میں بیان پڑھتے ہیں، مطالبہ بھی گوہر صاحب نے بھی بیرسٹر نے لیکن مطالبہ کر دی، قومی حکومت کوئی آئینی طریقہ کار ہوتا ہے قومی حکومت بنانے کا؟ ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ شہباز صاحب کو ہٹا دیں، قومی حکومت کیسے بنا دیں؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس وقت ایک اتحادی حکومت چلا رہے ہیں، تو آپ ہم سے پوچھیں کہ اس اتحادی حکومت کو اکٹھا رکھنے کے لیے ہمیں کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں اور کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کیا کیا پیڑنے پڑتے ہیں بتائیں۔ پیپلز پارٹی والے ساتھ ہی پوچھتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی والوں سے جب ہم ان کے مقابلے میں گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر میں الیکشن لڑتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے مد مقابل لڑے ہیں،
پاکستان میں بھی جب کبھی بائی الیکشن ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مد مقابل لڑتے ہیں تو جو الفاظ کی گولہ باری ابھی آزاد کشمیر کے الیکشن کے دوران اور ابھی بھی ہو رہی ہے. بلاول نے کافی اچھی باتیں کی آپ کے متعلق, مجھے پسند آئی ہیں. باتیں آپ کو پسند ضرور آئی ہوں گی لیکن حقائق کے منافی ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے الیکشنز کو بہت کلوزلی دیکھ بھی رہا ہوں اور اپنی پارٹی کی وہاں پہ ٹھپے لگائے نون لیگ نے. نہیں, ٹھپے تو ووٹر لگاتے ہی ہیں نا, ظاہر ہے نون لیگ نے ٹھپے کے بغیر کیسے جو ہے نون لیگ کے ووٹر اگر اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے تو ٹھپا لگا کے دیں گے نا, مور لگا کے دیں گے. لیکن ایک بات ٹھپا لگایا کس نے سر, سوال تو یہ ووٹر نے, کس والے ووٹر نے, وہ ووٹر تو نکلا ہی نہیں, ایکچوئل ووٹر نے لگایا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی تو فرق ہے, یہی تو سوال ہے. دوسری بات یہ ہے ملک صاحب میں خود وہاں پہ موجود تھا الیکشن والے دن, اور وہاں پہ آپ کی موجودگی میں سب کچھ ڈویژن میں جتنے ووٹرز نکلے ہیں آپ دیکھیں کہ ہر کانسٹیچوئنسی میں 13 کانسٹیچوئنسیز پہ فیز 1 میں الیکشن ہوا, پولنگ ٹرن آؤٹ الگ تھی, کسی جگہ 40, کسی جگہ 30, کسی جگہ 50, رورل ایریا میں 50 سے بھی اوپر تھی, جہاں دیہی علاقہ برادریاں ووٹر تھے نہیں ہمارے, کسی نمائندے نے نہیں بتایا کتنے ووٹر نکلے. آپ کے نمائندے شہر سے باہر جاتے ہی نہیں ہیں, یہی لگتا ہے کہاں گئے ہیں. میں تو رورل ایریا کی, میں ابھی آپ نے سختیاں کرنی شروع کی ہیں نا, یہ والا میڈیا وہاں جائے گا, یہ میڈیا اجازت لے گا, آپ کو پتہ چل گیا. میں عثمانی کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو برنالہ کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ رورل ایریاز ہیں اور آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر برادریوں کا بہت عمل دخل ہے. قومی حکومت کا سوال کہیں گول ہو گیا, قومی حکومت کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کوئی. میں آپ کو صرف بات اس لیے کی اور بات ڈائیورٹ ہوگی کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کولیشن گورنمنٹ چلانا. قومی حکومت چوں چوں کا مربع ہوتی ہے, وہ چل ہی نہیں سکتی. کوئی کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے اس میں؟ نہ اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے, نہ اس وقت اس کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سوچنا ہی حالات کو خراب تر کرنا ہے. قومی حکومت کا تصور یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو پہلے ہی اتحادی ہے, تو پی ٹی آئی کو اور جے یو آئی کو بھی ساتھ ملا لیں تو یہ قومی حکومت ہو جائے گی, یہی ہے تصور. مطلب مور اور لیس خاکہ تو یہی بنتا ہے. لیکن اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے تو بیشتر گور صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو وزیر بناتے ہیں, بنیں پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, وزیر بننا چاہتے ہیں, پہلے ان سے پوچھنا چاہیے. نہیں, وہ پتہ نہیں بننا چاہتے ہیں, شازیہ مری صاحبہ. لیکن ایک آخری جملہ میں آپ کو کہہ دوں کہ موجودہ گورنمنٹ کو جس طرح شہباز صاحب لیڈ کر رہے ہیں, تمام تر مشکلات کے باوجود ایسا پرائم منسٹر اس وقت کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. یہ مجھے ان کے نقوی صاحب کے بیان سے پتہ چلا ہے کہ ایسا پرائم منسٹر ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا, یہ حقیقت بات ہے. یس, یہ بالکل صحیح ہے. نقوی صاحب کے بیان سے پتہ نہیں آپ نے کیا اخذ کی ہے. شبانہ روز جو ان کی محنت ہے اس کا نتیجہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کو کہنا پڑا. شازیہ مری صاحبہ, شازیہ مری صاحبہ جو بپی صاحب ہیں, ان کے کافی شکایات ہیں آپ سے بھی اور پی ایم ایل این سے بھی, تو آپ اگر ایڈریس کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم, اور وے فارورڈ کے اوپر بھی بات کریں کہ کیسے اس بحث کو آگے لے کر چلیں. بالکل مجھے نہیں پتا کہ سینیٹر صاحب کو جج بنا کے کس نے بٹھایا, انلیس آپ نے ان کو یہ عہدہ دے دیا ہے کہ اس شو میں آپ جو ہے وہ ججمنٹ پاس کریں. اور میں تو نہیں چاہ رہی تھی کہ میں پی ٹی آئی کی حرکات پر بات کروں, لیکن اب انہوں نے مجبور کیا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ پی ٹی آئی کے کون سے گروپ کے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی میں تو بہت گروپس ہیں. آپ کو خود پتا ہے کہ کتنی تتر بتر ہو چکی ہے پی ٹی آئی, جو ایک جماعت منظم ہی نہیں رہ سکتی. اس کو مطلب جماعت تو آئیڈیالوجی پہ ہوتی ہے, اگر ان کی آئیڈیالوجی ایک شخص ہے تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے. اور ان کے جو کارنامے ہیں, ابھی انہوں نے اپنا ایک کارنامہ گنوایا ساؤتھ پنجاب, لالی پاپ. جو لالی پاپ انہوں نے دیا, آپ اس وقت کے ایم این ایز ایم پی ایز ساؤتھ پنجاب سے جو بلانگ کرتے تھے, وہ اس وقت بھی احتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں صرف ایک لالی پاپ نہیں چاہیے, ہمیں فنڈنگ چاہیے, ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے. اگر کسی شخص نے ساؤتھ پنجاب کو ڈیولپمنٹ دی تو وہ تھے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی, جن کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے تھا. ہاں, انہوں نے بھی ساؤتھ پنجاب سے ایک وسیم اکرم پلس, جن خود ہی کہا کرتے تھے, ان کو سی ایم بنا دیا. 3 سال 8 مہینے کا ان کا ٹینیور تھا. سوائے اپنے علاقے یا اپنے گاؤں کو سدھارنے کے ساؤتھ پنجاب کا انہوں نے کچھ نہیں کیا, لیکن انہوں نے اور لوگوں کی بڑی خدمت کی ہے. ایک شاید وہ گوگی صاحبہ ہیں اور ایک مسز نیازی ہیں, اور یہ سارا کچا چٹا کھل چکا ہے. چلیں, یہ یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ آپ کا جوابی بات تو ہو گیا, لیکن اب وہ صوبوں کی بحث کو آگے لے کر کیسے چلے. ایک اور بات, کیونکہ آئین تو انہوں نے پڑھنا ہی نہیں ہے نا, آئین کی طرف تو یہ جاتے ہی نہیں ہے. ان کے اپنے ہی کارناموں سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ اسمبلی انہوں نے ڈیزولو کر دی, انہیں اچھی نہیں لگی جو بات چل رہی تھی آئین کے میں. نو کانفیڈنس موشن ان کو سمجھ ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا چلو بھائی فارغ ہو جاؤ, چھٹی کرو, پریزیڈنٹ سے سائن کرایا, ختم کر دو. وہ تو خدا بھلا کرے اس وقت کورٹس نے فیصلہ دے کے اور دوبارہ سے سسٹم کو بچا لیا.
پھر آپ وہ نیشنل اسمبلی کی ان کے کارنامے دیکھیں، ان کے بندے جو اسپیکر کی پوزیشنز پہ بیٹھے، ایک درجن بل 15 منٹ میں، یہ ریکارڈ ہے، آپ خود اٹھا کے ایکسپریس ٹریبیون، ڈان، یہ سب دیکھ لیں. آئی ایم ناٹ، میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہی، 2019 کی بات ہے. 11 سے 12 بل 15 منٹ میں پاس ہوئے. پتہ ہے کیا کہتے رہے وہ چیئر میں بیٹھے موصوف؟ پڑھا ہوا سمجھا جائے، پڑھا ہوا سمجھا جائے. ڈاکٹر صاحب were you there in that assembly؟ پڑھا ہوا سمجھا جائے. یہ تو نہیں تھے، یہ تو شاید سینیٹر ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوگا، پر کارنامے آپ کے اخباروں میں آئے. پھر ان کے جو بڑے لیڈر ان کے، وہ سیلاب میں 2020 میں سندھ ڈوبا ہوا تھا، سندھ میں بھی لوگ بستے ہیں، انہوں نے کہا ہمارا سندھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. ارے بھائی، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ ہر صوبے کو سنبھالیں گے. سکھر میں لینڈ کرتے ہیں، 2 بندوں کو بریانی کی پلیٹ دیتے ہیں، 200 بندے کیمرے سے. ہمارا دل دکھ رہا تھا کیونکہ ہم ڈوبے ہوئے تھے. تو آپ مجھے عوام کا درد نہ بتائیں، آپ کے ایکشنز بتاتے ہیں عوام کا درد. ککھ درد نہیں تھا پی ٹی آئی کو، اور یہی حال ہے، لوگوں کی بدوائیں لگی ہیں. بپی صاحب سے بھی اس کا جواب لے لیں، پروگرام بالکل اینڈ پہ آ گیا. بپی صاحب آپ بھی اپنا جواب دے دیجیے. آپ ندیم صاحب پروگرام میں اینڈ ایک پہ آ تصحیح گیا، کرنا چاہتی ٹائم ہوں. بالکل اینڈ پہ آ گیا. بپی صاحب، ندیم صاحب میں ایک تصحیح کرنا چاہتی ہوں. بیوی بہت غصہ کر گئی، ذاتیات پہ آگے، لیکن ایک چھوٹی سی ایک جملے میں کہہ لیجیے شازیہ. نہیں، آپ کو کس نے میں صرف یہ بتا تصحیح دوں کہ کروں. آپ صرف بلال بھٹو زرداری کی سٹیٹمنٹ لیں. انہوں نے کہا کہ نون لیگ والے فارم 47 کی پیداوار ہے، اور خواجہ آصف نے کہا تھا کہ کرپشن کی پیداوار ہے. یعنی کہ وہ ووٹ کے چور ہیں، وہ نوٹوں کے چور ہیں. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیاں ایسی ہیں. اور اگر سندھ میں بیٹھ کے اگر کوئی مجھے گورننس کا بتائے گا نا، تو سب سے پہلے لاڑکانہ میں جو 3000 اس سال 3000 ایڈز کے مریض جو یہاں پہ نوٹیفائی ہوئے ہیں، صرف اس کا جواب دے دیں. استعمال شدہ شرنجے سے لوگوں وہاں پہ ایڈز ہو رہا ہے. کراچی میں ایک بارش ہو جاتی ہے تو پورا کراچی نہیں سنبھالا ہے. ایک بارش میں پورا کراچی ڈوب جاتا ہے. اور اگر سندھ کی ویکسین کی بات کروں، وہ فوراً طور پہ نہیں جی نہیں جی، یہ تو ذاتیات. ان کا غصہ چیک کریں. میں حیران ہوں ان کی بات کے اوپر کہ جنوبی پنجاب کا کریڈٹ یہ لینے چاہ رہے ہیں. رجیم چینج میں سب سے پہلے سندھ ہاؤس میں ہمارے بندے اٹھا کے گئے تھے، سندھ ہاؤس میں رکھے گئے تھے. رجیم چینج کا حصہ سب سے پہلے آصف زرداری صاحب نے کیا تھا. یعنی کہ اگر آپ نے رجیم چینج کروائی، اس کے بڑے انسٹیگیٹر آپ تھے. آج ہمیں بیٹھ کے آئین اور قانون کے سبق وہ دیں گے جنہوں نے امریکہ کے کہنے پر عمران خان کی الیکٹڈ گورنمنٹ گرا دی تھی. آج مجھے بیٹھ کے کرپشن دیں گے. اگر آپ نے کہانی واقعی ان کی سنی ہے تو خواجہ آصف کی زبانی سنیے، رانا ثناء اللہ کی زبانی سنیے، طارق فضل چودھری صاحب سے پوچھیے کہ کتنے بڑے. یعنی کہ کہتے ہیں کہ فنڈنگ الیکشنز میں ہوتی ہے، یعنی کہ ہم جو پیسے لیتے ہیں لوگوں سے ایک لائن میں جو کہنا کہہ لیجیے. ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. شازیہ بی بی، امریکہ کے پیروں میں گرے، وہاں پہ جا کے ان کے کانگریس مین جو کہ زائنسٹ ہیں، ان سے اپنے لیے ریزولوشن پاکستان کے خلاف آپ نے پاس کرائی. اٹ از اے شیم. اور آپ کہتے ہیں ایڈز از اے پرابلم فار دا کنٹری.